تو بولو کون؟ میں نے یوں بولنا آپ نے، جو بول سب کے بول کے میری تائید کر سکتے ہیں، سیدہ کے حق کا واسطہ تائید کرو. ہماری جانیں قربان رسول کے جانسار اور وفادار صحابہ، ہماری نسلیں قربان سردار ابو ذر جیسے صحابہ، ہماری نسلیں قربان سرکار سلمان جیسے صحابہ. آؤ آج کی اس تاریخی مجلس میں یہ فیصلہ کرے کہ جب کوئی صحابی برا نہیں ہو سکتا تو کوئی برا بھی صحابی نہیں ہو سکتا. جب کوئی صحابی برا نہیں ہو سکتا تو کوئی برا بھی صحابی نہیں ہو سکتا. 1985 کی فرقہ واریت کو چھوڑ دو. آؤ اس مجلس حسین میں ایک تاریخی فیصلہ کر کے جائیں. اتحاد بین المسلمین کے قائلوں، آؤ آج کی اس مجلس میں یہ فیصلہ کریں کہ مذہب شیعہ اصحاب کی تعظیم کا منکر نہیں، ہماری جان قربان رسول کے جانثار صحابہ پر. لیکن آؤ فیصلہ کریں جو صحابہ کو برا کہے اس پہ بھی لعنت، جو برے کو صحابی کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایک سیف علی خان جو کہ شیعہ کی طرف سے انہوں نے ایک صحابہ کرام پہ اعتراض کیا ٹی وی پر آن لائن لائیو پروگرام میں، تو اس پہ کافی سارے اہل سنت کی طرف سے رد بھی گئے اور شیعہ حضرات نے تو اس چیز کو اٹھا دیا ہے، اس پہ ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے. اصل میں یہ حقیقت یہ ہے کہ اس پہ آلریڈی الحمدللہ میری بہت طویل گفتگو ہو چکی ہے اور شیعہ حضرات اور سنی حضرات کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے ایک بہت میں نے کافی محنت کے بعد شیعہ حضرات کی اپنی ہی کتب سے اس حوالے پر بات کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی طرف سے جو یہ شیعہ کا الزام ہے کہ اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کی طرف ظلم کیے گئے اور اس طرح کی کافی روایات وہ اہل سنت کی کتابوں سے دکھاتے ہیں. الحمدللہ ایک طویل گفتگو میں اس پہ کر چکا ہوں. میری وہ ویڈیوز جو ہے حال ہی میں ابھی اپلوڈ بار بار میں ہوئی ہیں وہ، اور میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا. اب یہ میری بہن جو خطاب کر رہی ہے اور سیما نام ہے اس کا، اس کی کافی بیانات میں پہلے بھی سنے تو کافی برے لفظ بھی بعض اوقات یہ یوز کرتی ہیں. خیر ہم تو اس طرح نہیں کریں گے، ہم تو یہ کہیں گے کہ میری بہن میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ شیعت کو بدنام کر دیا یہ آج کے ذاکرین نے، ورنہ شیعت یہ نہیں تھی. اور آپ کے اپنے جو علماء ہیں آپ انہی کو پڑھیں. آپ یہ جو سنی کتابیں پیش کر کے بعض کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ سنیوں کتابوں میں دکھا سکتی ہوں در منصور میں یہ ہے اور فلاں میں یہ ہے اور در منصور میں موجود ہے کہ فلاں واقعہ، تو یہ جو چیزیں اہل سنت کی کتابوں سے آپ دکھا رہے ہیں انہی پر جو تحقیقات آپ کے علماء نے کر رکھی ہیں انہی کو دیکھ لیں آپ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں یہ پیغام چھوڑ رہا ہوں سیما بطول کے لیے بھی، اور دوسری وہ بہن جس پر کافی لعن طعن کیا گیا، اور وہ میں کہتا ہوں کہ لعنت کی وہ مستحق ہیں. جس شخص نے، جس عورت نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اشارتاً ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ایک اٹیک کیا ہے صحابی رسول پر، شرم آنی چاہیے. لیکن میری طرف سے جو ہے وہ لعن طعن نہیں ہوگا، لیکن میں صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں اور نہ آپ نے اس کو پڑھا، بس آپ کو اہل سنت کی کسی نے ایک کتاب دکھا دی اور آپ نے دیکھا اور آپ نے اس پہ بول دیا کہ جی بس یہ لٹ گئے اور آل بیت پر ظلم کیے گئے.
تو میرا آلریڈی اس پہ کلپ آ چکا ہے. میں سیما بطول کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا تھوڑی تحقیق کریں اور آپ پڑھیں. سب سے پہلے یہ واقعہ کہ اماں فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر جو ہے ابو بکر صدیق کے آرڈر پر عمر فاروق نے جلایا تھا. سب سے پہلے یہ سلیم بن قیس العمری الہلالی، اس کی کتاب ثقیفہ یا کتاب سلیم بن قیس کے نام سے کتاب چھپی. اس کے اندر یہ حبان بن ابی عیاش جو ان کا شاگرد تھا، انہوں نے ملفوظات اکٹھے کیے سلیم بن قیس کے. تو اس کے اندر سب سے پہلے یہ واقعہ تھا شیعت کی تاریخ کے اندر یہ پیش کیا. اور یہ جو آج کل کے شیعہ یہ شیعہ نہیں ہیں، یہ کوئی شدیدیت کی طرف جا رہے ہیں، شدید کی طرف جا رہے ہیں، اس کی تعلیم کی طرف جا رہے ہیں. ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شیعان کا تو یہ حال تھا. شیعہ کتب سے میں نے مولا باقر مجلسی کی کتابوں سے پڑھا کہ جب وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پرسر پیکار ہوئی شیعان علی، اور جب وہ اپنی تلواروں سے امیر معاویہ کے لشکر کا کوئی شخص قتل کرتے تو اس پہ افسوس کرتے کہ یہ ہمارے مد مقابل آئے تو ان کو ہمیں قتل تو کرنا پڑا ہے، لیکن ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا. ہماری تلواریں تو چلیں لیکن ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ان کو ہم قتل کریں. یعنی وہ جو شخص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مد مقابل آیا اور اس کی فوج کو بھی قتل کرتے ہوئے وہ افسوس کا اظہار کریں، کیا وہ لعنت تان کر سکتے ہیں کسی پر؟ اگر کوئی صحیح سند کے ساتھ شیعت کی تاریخ کی کسی کتب سے پیش کر دو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لعن تان کسی پر کروایا ہو یا شیعان علی میں سے کسی نے کیا ہو، کسی نے یہ نہیں کیا. یہ ظلم صرف اس دور میں آج کے شیعان کا. اب آج کل کے جو شیعہ ہیں یہ شیعہ ہیں ہی نہیں، یہ شیعان علی میں سے نہیں ہیں. یہ کوئی فرقہ نیا پیدا ہوا ہے، جیسا کہ پہلے وہ ایک قدریہ ایک فرقہ تھا نا، اس کے عقائد اٹھا لیے ان لوگوں نے اور یہ ہم خود کو شیعان علی کرنے لگے. ورنہ شیعان علی واللہ میں نے شیعہ کو پڑھا ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ شیعہ حضرات اپنی کتابوں اپنے ائمہ کو پڑھیں. اب اس واقعے کو اچھالتے ہو تم لوگ اور حضرت ابو بکر صدیق کی درکشی کرتے ہو. علامہ ممکانی نے اور علامہ داؤد ہلی نے اور ملا باقر مجلسی نے اور علامہ تبرسی نے، ان تمام علماء نے کہا ہے کہ یہ من گھڑت. حتیٰ کہ ابن حدید کی شعر نے جو بلاغہ پڑھی ہے انہوں نے لکھا، میری آلریڈی اس پہ کلپ آ چکا ہے، میں لنک دے دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ میرے 2 کلپ ہیں. پہلا کلپ ہے کہ شیعہ کی کتب سے اس واقعے کی تحقیقات، اور دوسرا میرا جو کلپ ہے وہ اہل سنت کی تمام کتابوں پر تحقیقات، تو وہ آپ ضرور دیکھیں. لہٰذا میں سیما بطول کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری بہن، میں آپ کو بہن کہہ کر کے سمجھا رہا ہوں اور میں اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ضرور آپ خطاب کر رہی ہیں اور آپ کے سامنے عورتیں لعن تان کر رہی ہیں صحابہ کرام پر، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی جو صحابی، ہم صحابہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور اچھا آپ نے جو اصول پیدا کیا جی جو برا ہوگا وہ صحابی نہیں ہوگا. صحابہ کرام جتنے بھی تھے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے ان سے غلطیاں ہوئیں اور پھر انہوں نے ایمان لے آئے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں کمنٹ کرنے والے؟ تو لہٰذا صحابہ کرام ایسے ہیں، ہم صحابہ کرام کو اس میں یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام سے کبھی غلطیاں سرزد نہیں ہوئیں. اللہ سنت کا کبھی یہ کسی نے موقع پیش نہیں کیا. کل اصحاب العدول کا جو ہمارا ہے کنسیپٹ ہے، اس پہ انشاءاللہ میں ابھی کلپ لاؤں گا کہ اس کا کنسیپٹ ہمارا ہے کیا. تو صحابہ کرام جو پہلے تھے ان سے جب کوئی غلطیاں ہوئیں تو اللہ نے بعد میں معاف فرما دیا. یا ایمان لانے سے پہلے کیسے صحابہ کرام تھے، ان سے کئی برائیاں ان میں تھیں، بعد میں جب انہوں نے ایمان لے آئے تو ختم ہو گئیں. تو پھر صحابہ کرام پر اٹیک کرنا یہ جہالت پہ مبنی ہے. اور آپ صحابہ کرام کا نام لے کر جو کہہ رہی ہیں نا، سب سے پہلے شیعہ کی تاریخ میں جس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا گیا اس کتاب کو لوگوں نے من گھڑت کہا ہے اور شیعہ کے علماء نے کہا ہے. میرا کلپ آ چکا ہے، آپ جواب دیں پھر اسی طرح سٹیج کھڑے ہو کر آپ خطاب کریں. رضوی آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا اور آپ اس مدرسے سے جن جو آپ کے استاذ ہیں ان کے ہاتھ میں بیعت کرے گا. پھر دوسری بات، اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعے موجود ہیں جن میں آپ پیش کرتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی عرض کی اور آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں. یہ آپ نے منطق پڑھ کے فن خطابت سیکھ کر آپ خطاب کرنے لگے، آپ کو کسی نے سکھایا نہیں ہے. میری بہن، جب کوئی روایت شیعہ کتب کے اندر ہو یا سنی کتب کے اندر ہو تو روایت پڑھ کے صرف یہ نہیں کہا جائے گا فلاں کتاب کے اندر یہ روایت آ گئی تو وہ معتبر ہے. میں شیعہ کتب سے ایسی درجنوں کیا ہزاروں روایات آپ کے منہ پہ مار سکتا ہوں جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اور آپ کہیں گی یہ تو ضعیف ہے، جس کی سند صحیح نہیں ہے، اس روایت کو ہم نہیں لے سکتے. علامہ موسوی کی میں نے کتاب کا انٹروڈکشن کروایا تھا پیچھے میں نے بتایا تھا کہ علامہ موسوی نے کتنی حدیثوں کو رد کیا اپنی شیعہ علماء کی لکھی ہوئی،
انہوں نے کہا جی یہ حدیث ضعیف ہیں. کیوں کیا؟ کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، جنہیں جتنے بھی علماء شیعان پہلے گزرے وہ پڑھے لکھے تھے، جاہل نہیں تھے، اس طرح ذاکروں کی طرح خطاب کرنے والے من گھڑت نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے تھے. لہٰذا انہوں نے جب پڑھا کسی چیز کو تو انہوں نے بتایا کہ حدیث ضعیف بھی ہوتی ہیں. آپ شیعان کو تو کوئی علوم حدیث پڑھاتے ہی نہیں ہے اس دور میں. میں نے حال ہی میں ایک بندے سے ہماری گفتگو ہوئی تعریف قرآن پر، تو جب میں نے سورہ کافی سے روایت پیش کی تو اس بندے کو پہلے پتہ نہیں تھا، پھر کسی سے پوچھا، اس نے پھر بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے جی. جب روایت کو ضعیف کہا تو میں نے کہا شکر ہے آپ لوگوں کو اتنا معلوم ہے کہ علوم حدیث بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جتنی بھی روایات یہ موجود ہیں ابو بکر صدیق کے مخالف اگینسٹ جو جاتی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور تاریخ طبری کے اندر، یہ تمام تر کتابوں میں ان پر میری گفتگو آ چکی ہے کہ تمام شیعہ اور سنی علماء کا اتفاق رہا ہے اس پر کہ یہ روایات ضعیف اور من گھڑت ہیں، اور اس کی بنیاد کیا ہے اس پر میری آلریڈی گفتگو ہو چکی ہے. لہٰذا خدا را ایسے عوام کے اندر ایک یہ شور غل اور نہ کریں. جب کئی لوگ چاہتے ہیں کہ سنی شیعہ التحاد ہو جائے، لیکن آپ لوگ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اس لیے اہل بیت کا مقام تو بہت افضل و اعلیٰ ہے. آج دن تک کسی سنی کو آپ نے سنا ہے کہ اہل بیت کو صحابہ کرام سے ملایا ہو؟ نہ. اہل سنت کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے. اور چھوٹی سی بات یہاں میں کر دوں، کوئی سنی بھائی شاید اس بات میں ناراض ہو جائے، یہ بات میں کر دوں یہاں پر بات کرنے لگا ہوں، اس سے کئی سنی بھائی بھی شاید ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن بات غلط نہیں کرنے لگا میں. میرا ایک کلپ آیا پیچھے میں نے اپلوڈ کیا تھا کہ ابو بکر صدیق افضل ہیں یا حضرت علی، تو اس میں نے افضلیت ابو بکر پر یہ کلپ اپلوڈ کیا جو کہ اہل سنت کا موقف ہے. صحابہ میں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا موقف ہے وہ میں نے پیش کیا، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ میں آج بتانے لگا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کئی سنی حضرات اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں. ہم حضرت ابو بکر صدیق کو اس لیے ہرگز افضل نہیں مانتے اہل سنت. چلے میں اہل سنت کا نام نہیں لیتا، شاید کوئی کہے گا جی اس نے گھڑ لیا. میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا، اپنی بات کرتا ہوں. اہل سنت کے اندر کئی علماء اس پہ دلائل ہیں، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں. میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے افضل نہیں مانتا کہ ان کے مناقب میں قرآن کی آیات بھی ہیں اور ان کے مناقب میں حدیث بھی ہیں. میں نے آلریڈی اس پہ کلپ لایا بھی تھا، اور شان علی میں نیکسٹ میری گفتگو ہوگی بہت اچھی لمبی نشستوں میں، جس میں بتاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب میں سب سے زیادہ حدیث روایت ہیں. ایسا کوئی بھی اور صحابی نہیں جس کے مناقب میں سب سے زیادہ روایتیں آئی ہوں حضرت علی کے علاوہ. یہ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، بڑی سمجھداری اور سوچ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو اگر مناقب اور روایات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت علی کے مناقب میں جتنی روایات ہیں کسی اور صحابی کی اتنی فضیلت آئی ہی نہیں ہے. یہ پہلی بات. اور دوسری بات کہ ہم ابو بکر صدیق کو افضل کیوں مانتے ہیں، یا میں کیوں مانتا ہوں، یا اہل سنت کیوں مانتے ہیں. وہ اس لیے نہیں مانتے کہ ابو بکر کی فضائل بہت آئے ہیں، فضائل حضرت علی کے بہت آئے ہیں. اور میں یہ واضح اور بڑی ہوش کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے شیعوں کی طرف سے پیسے آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے ہم اس لیے ابو بکر کو افضل مانتے ہیں کہ حضرت علی کا یہ عقیدہ تھا. میں نے امام محمد کی جو ہے وہ حوالہ پیش کیا تھا، میری آلریڈی اس پہ کلپ وہ میں نیچے کمنٹس میں ڈال دوں گا، ڈسکرپشن میں لنک، اس کا بھی وہ بھی آپ دیکھ لیں. میں نے حوالوں کے ساتھ اور دلائل دکھا کر کے میں نے بتایا تھا کہ حضرت علی کی نے افضل مانا ابو بکر صدیق کو اور حضرت عمر فاروق کو اپنے سے، اور کہا کہ جو نہیں مانے گا میں اس کو سر تن سے جدا کر دوں گا. تو ہم حضرت علی کے اس عقیدے کی وجہ سے ہم سب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو افضل مانتے ہیں حضرت علی سے، کیونکہ وہ اپنے آپ سے ان کو افضل سمجھتے تھے. لہٰذا اس وجہ سے ابو بکر صدیق کو ہم افضل مانتے ہیں. مناقب اگر دیکھے جائیں تو حضرت علی کے زیادہ ہیں انشاءاللہ. اس سے میں نیکسٹ تفصیلاً گفتگو کر دوں گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے فتوے آئیں گے اس پہ میرے. تو لہٰذا اس پہ میں آلریڈی جب گفتگو کروں گا دلائل کے اعتبار سے سنت کی کتابوں سے، اور وہ بھی صحیح اسناد، کیونکہ اسناد صحیح نہ ہونا تو پھر ہی پرابلم ہوتی ہے. تو اسناد صحیح کے ساتھ اس میں انشاءاللہ کریم میں گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں اصل شیعان علی میں سے بنائے، اور صحابہ اکرام کی تعظیم کرنے کی اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ صحابہ اکرام پہ لعن طعن کرنا.
یہ یزید کا جو ہے طریقہ ہے، یہ جو ہے بنو امیہ کا طریقہ ہے، نہ کہ یہ شان علی کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام پہ لعن طعن شان علی نہیں کر سکتا۔